اور یہ بھی یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا روزہ یا نفل یا نذر معین کا روزہ، یعنی اللہ عز و جل کے لیے کسی مخصوص دن کے روزے کی منت مانی ہو، مثلا خود سن سکے، اتنی آواز سے یوں کہا کہ مجھ پر اللہ عز و جل کے لیے اس سال ربیع النور شریف کی ہر پیر شریف کا روزہ ہے، تو اب یہ نذر معین کہلائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی اسلامی بھائی ایسی عبادت جو اس پر فرض نہیں تھی، اب اس نے اس عبادت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ کہہ کر کہ کم از کم اتنی آواز سے کہے کہ اس کے اپنے کان سن لیں۔ اب اس انداز میں جیسے ربیع النور کے روزے فرض نہیں ہیں، اب ربیع النور شریف کے ہر پیر کے روزے اللہ کی رضا کے لیے مجھ پر لازم ہے، اگر یہ الفاظ کہے گا تو اب یہ نظر کہلائے گا، نظر معین کہتے ہیں، اسی کو منت بھی کہتے ہیں۔ اس منت کا پورا کرنا واجب ہے۔ تو رمضان شریف کا روزہ ہو یا نفل کا روزہ یا نظر معین کا روزہ، ان تینوں قسم کے روزوں کے لیے غروب آفتاب سے، سورج ڈوبنے سے لے کر نصف النہار شرعی، اسے دعوی کبریٰ بھی کہتے ہیں، اس سے پہلے تک جب بھی نیت کر لیں روزہ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اب شعبان کا روزہ یہ فرض نہیں ہے، رمضان کا روزہ فرض ہے، رمضان کا روزہ نفلی روزہ، اور تیسرا جو نذر معین بتایا گیا، ان تین طرح کے روزوں میں نیت کا وقت کیا ہے؟ تو جو گزشتہ رات کا سورج ڈوبا، اب اس کے بعد یہ جو ہی سورج ڈوبا تو دن ختم ہو گیا، رات شروع ہو گئی، اب جو ہی سورج ڈوبا اس کے بعد سے لے کر آج نصف النہار شرعی تک، یعنی دعوی کبریٰ سے پہلے پہلے اگر آپ شعبان کے آج کے دن کی روزے کی نیت کرتے ہیں تو آپ کا یہ روزہ درست ہو جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نصف النہار شرعی سے مراد کون سا وقت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس دن کا نصف النہار شرعی معلوم کرنا ہو، جس دن کا نصف النہار شرعی کا وقت معلوم کرنا ہو، اس دن کے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے کل وقت کو شمار کر لیجئے، اور اس وقت کے دو حصے کر لیجئے۔ پہلا آدھا حصہ ختم ہوتے ہی نصف النہار شرعی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ مثلا آج جیسے صبح صادق، ہم آسانی کے لیے یہ راؤنڈ فگر لے لیتے ہیں، جیسے آج صبح صادق 5 بجے اور غروب آفتاب یہ ٹھیک 6 بجے ہو، تو درمیان میں کل 13 گھنٹے کا وقت آتا ہے۔ یہ 13 گھنٹے سورج کی ڈیوریشن ہے آج کے دن کی۔ اب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں، تو اب جو پہلا نصف حصہ ہے 6.5 گھنٹے، تو 5 اور 6 11 اور آدھا گھنٹہ 11.5، 11:30 جو ہی بجیں گے تو یہاں سے نصف النہار شرعی شروع ہو جائے گا۔ تو یہ مثال کے لیے عرض کیا، اگر آج آپ وقت اپنا دن کا صبح کا یہ جو اپنا نقشہ اوقات ہے اس میں سے آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو یہ آج کا وقت مل جائے گا۔ تو یہ مثال کے لیے عرض کیا گیا، جیسے صبح صادق ہوئی 6 بجے اور اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، اس کے اگر 13 گھنٹے بنتے ہوں تو پہلا نصف جو حصہ ہے 6.5 گھنٹے، یہ 5 بجے ہو تو 11:30 بجے بنتا ہے۔ اب یہ پہلا نصف حصہ جب ختم ہوگا تو اب نصف النہار شرعی شروع ہو جائے گا۔ تو روز کے چونکہ منٹس وغیرہ کا بھی حساب ہوتا ہے، 4:22، 5:23، تو اس حساب سے آپ وہ کیلکولیشن کر کے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو انشاءاللہ نصف النہار شرعی کا وقت نکل آئے گا۔ اس آدھے وقت سے پہلے پہلے آپ رمضان المبارک کے فرض روزے، نفلی روزے اور نذر معین کی نیت کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نیت کے احکام میں سے ایک ضروری حکم یہ بھی ہے کہ اگر نیت کے کلمات عربی زبان میں کہیں، جیسے عموماً ہمارے ہاں عربی میں روزے کی نیت رائج ہے، تو اگر نیت کے جو کلمات ہیں یہ اگر عربی زبان میں ادا کیے تو نیت اسی وقت شمار ہوگی جب کہ ان کے معنی بھی آتے ہوں، یعنی دل میں ارادہ ہے اور معنی آتے ہیں جب یہ نیت شمار ہوگی، ورنہ اگر دل میں ارادہ نہیں ہے تو اب یہ نیت چونکہ عربی میں اس کو نیت کے معنی ہی نہیں پتا یہ کیا معنی ہے، دل میں ارادہ موجود نہیں
اور اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا تو اب اس صورت میں یہ نیت کارآمد نہیں ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر دن میں نیت کریں، یعنی دن کے وقت نیت کریں، تو ضروری ہے کہ یہ نیت کریں کہ میں صبح سے روزے دار ہوں۔ اگر اس طرح نیت کی کہ اب سے روزے دار ہوں، صبح سے نہیں تو روزہ ادا نہ ہوا۔ مثال کے طور پر شعبان المعظم کے آج کے دن کی اگر کوئی اسلامی بھائی نیت کرنا چاہیں، اب آج کے روزے کی نیت کا اختیار تو انہیں یہ نصف النہار شرعی تک ہے، لیکن اب یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اب سے روزے دار ہوں، تو اس صورت میں یہ نفلی روزہ نہیں ہوگا۔ نفلی روزہ اسی صورت میں ہوگا کہ نیت یوں کی جائے میں صبح سے روزے دار ہوں۔ یہی صورت رمضان میں بھی درپیش آتی ہے۔ بسا اوقات سحری میں نہیں اٹھ سکے، بعض اسلام میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یاد رکھیے سحری شرط نہیں ہے، سحری کرنا سنت ہے۔ اب اگر کوئی اسلامی بھائی رمضان المبارک کے اس مخصوص وقت میں جو سحری کا وقت ہے، صبح صادق سے پہلے پہلے، اس وقت میں نہیں اٹھ سکا، اب وہ چاہے تو دن میں نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت موجود ہے۔ تو لہٰذا سحری شرط نہیں، اگر بالفرض کوئی دن میں نیت کرنا چاہے تو نصف النہار شرعی سے پہلے یہ نیت کر لے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، میں یہ نیت کرتا ہوں، تو اس صورت میں اس کا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک اہم شے جو قابل توجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ دن کی نیت اسی وقت کارآمد ہوگی کہ صبح صادق سے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر نیت کرتے وقت تک روزے کے خلاف کوئی امر نہ پایا گیا ہو۔ صبح بھی ناشتہ نہیں کیا، اب روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ پانی نہیں پیا، اب روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر اس نے پانی پی لیا تھا، کھانا کھا لیا تھا، ناشتہ کر لیا تھا، تو اب یہ روزے کی نیت نہیں کر سکے گا۔ اور اگر مثال کے طور پر جیسے رات میں اس کی نیت تھی میں روزہ رکھوں گا، اب یہ تو اس کی نیت ہی معتبر ہو گئی، رات چونکہ صبح غروب آفتاب کے بعد سے نیت اس کی کاؤنٹ شمار ہوگی۔ اب بالفرض اس کا کل دن میں ارادہ تھا اور اب رات بھی نہیں نیت کی اس نے، رات سحری کے لیے بھی نہیں اٹھ سکا، اب صبح صادق کے بعد سے لے کر اب نیت کرنا چاہتا ہے اور یہ بھول کر کھا پی چکا ہے، تو اس صورت میں چونکہ روزے کے دوران بھی اگر بھول کر کھا پی لیا جائے تو اس صورت میں روزہ درست ہو جاتا ہے، لہٰذا اس صورت میں اس کی نیت درست شمار کی جائے گی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح سحری کھانا بھی نیت ہی ہے، یعنی جو اسلامی بھائی رات میں اٹھتا ہے اور سحری کر رہا ہے، اب یہ جو کھانا کھا رہا ہے اس کی نیت ہی سحری کی نیت ہے، تو اب یہ اس کی یہ کھانا یہ نیت ہی شمار ہوگا۔ لہذا اب چونکہ اس کے دل میں پختہ ارادہ موجود تھا، اس کی وجہ سے اس نے یہ سحری کا کھانا کھایا، تو اب اس صورت میں اس کا یہ کھانا سحری ہی شمار ہوگا۔ البتہ اگر یہ صبح کھانا کھا رہا ہے سحری کے وقت اور نیت ہی ہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، ایک تو ہے کھانا اس نیت سے کھا رہا ہے کہ روزہ رکھوں گا، تو یہ کھانا ہی نیت بن جائے گا، اور ایک کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ روزہ نہیں رکھوں گا، یہ نیت اس وقت موجود ہے، تو اس صورت میں اس کی یہ سحری شمار نہیں ہوگی۔ اب ادائے رمضان اور نفل اور نذر معین، تین روزوں کے بارے میں تو ہم نے سنا کہ یہ نصف النہار شرعی تک ان کی نیت کار آمد ہے۔ اس کے علاوہ رمضان کا قضا روزہ رکھنا چاہتا ہے، اور اسی طرح نذر غیر معین اور نفل کی قضا، یعنی نفلی روزہ رکھا تھا وہ توڑ دیا اور اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، اسی طرح نذر معین کا روزہ رکھ کے توڑ دیا اس کی قضا کرنا چاہتا ہے، اور کفارے کا روزہ۔ یہ جو مختلف روزے ہیں، ان روزوں میں سب کے اندر شرط یہ ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے یہ نیت کر لے۔ تو رمضان کا روزہ اس کی قضا کر رہا ہے، نذر معین کا روزہ رکھ کے توڑ دیا اس کی قضا کر رہا ہے، نفلی روزہ ہے اس کی قضا کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے نیت اس وقت قابل اعتبار شمار ہوگی جب یہ صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کر لے۔ رات میں سوتے وقت نیت کر لی تھی میں کل کا یہ قضا کا روزہ رکھوں گا، یا صبح سحری اس نیت سے کھا رہا ہے کہ میں یہ روزہ رکھوں گا، تو اب یہ اس کی نیت شمار ہوگی۔ اور اگر صبح صادق ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد یہ نیت کرنا چاہے تو اب ان روزوں میں اس کی نیت شمار نہیں ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں،
یہ تو نیت کے بارے میں مختلف احکام تھے. اب ہم نے سنا کہ روزے میں سحری کرنا یہ شرط نہیں ہے، سحری کرنا سنت ہے اور سحری باعث برکت ہے. لیکن یاد رکھیے سحری کے چند ضروری مسائل ہیں کہ سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے. اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں غلط کانسیپٹ جو عرصہ دراز تک قائم رہا، اور اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے ذہنوں میں کانسیپٹ رہتا ہے کہ اس تاخیر سے کیا مراد ہے، اور لوگ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے اس وقت تک کھا پی سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. واقعتاً یہ پریکٹیکلی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے یا جو درس و بیان میں شرکت کرتے رہتے ہیں. پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ایک تعداد تھی ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی کہ جو سحری کا وقت یہ سمجھتی تھی کہ اذان ختم ہونے تک ہے، اور اگر کئی اذانیں ہوتی رہتی تھی تو اس میں آخری اذان کا اعتبار کیا جاتا تھا کہ آخری اذان جہاں پہ یہ اذان ختم ہو گئی، اب یہ فلاں اذان ہو رہی ہے، اس وقت تک کھاتے پیتے رہیں گے. تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی سحری کے بارے میں جو وقت بیان فرمایا اس میں یہ صراحت موجود ہے، جس کے تحت مفسرین نے اور فقہا نے اس کے وقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سحری کا وقت یہ جو فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے تک ہے. اسے طلوع صبح صادق بھی کہتے ہیں. تو صبح صادق شروع ہونے سے پہلے آپ سحری کا کھانا پینا جاری رکھ سکتے ہیں. اب جو ہی یہ صبح صادق کا وقت شروع ہو گیا، نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا، اب اذان شروع ہو یا نہ ہو، اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، اب شرعن کھانا پینا یہ درست نہیں ہے. اگر کوئی کھاتا پیتا رہے گا تو اب اس کا شرعن روزہ شروع ہی نہیں ہوگا. تو میرے وہ اسلامی بھائی کہ جنہوں نے آج تک اس انداز پر روزہ رکھا ہو کہ وہ اذانیں ہو رہی تھیں کھا پی رہے تھے، صبح صادق کے وقت کے بعد تک کھا پی رہے تھے، تو اب ان کو اپنے روزوں کا حساب کر کے ان تمام روزوں کی قضا کرنی ہوگی. یہ اہم شرعی مسئلہ یاد رکھیے کہ ہمارا ملک جو دارالاسلام ہے، دارالاسلام میں جو ضروری عبادات ہم پر لازم ہیں ان کے ضروری متعلقہ مسائل سیکھنا یہ بھی ہم پر لازم ہے. اور اس میں جہالت علماء فرماتے ہیں عذر نہیں ہے. میں نے نہیں سیکھا تھا، مجھے علم نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا. تو اب یاد رکھیے ان میں سے کوئی صورت ہمارے لیے معذوری کی صورت نہیں ہے، ہمارے لیے عذر نہیں بن سکتی، ہمارے لیے شرعی مسائل کے معاملے میں رخصت کی صورت نہیں بن سکتی. اب فقہا نے فرمایا کہ دارالاسلام کے اندر جہاں علماء موجود، مسائل سیکھنا سکھانا آسان، اس کے بعد ذرائع موجود، اگر اس شخص نے ضروری مسائل نہیں سیکھے تو بروز قیامت ایک تو یہ کہ نہ سیکھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوتا رہا، وہ جو عمل نہ کر پایا، مسئلے پہ عمل نہیں کر پایا. مثلا یہ روزے کے معاملات تھے، روزہ زندگی کا ایک غالب حصہ گزر گیا کہ جس میں سحری کھانا پینا، جو سحری کا کھانا پینا تھا یہ اذان کے بعد تک، اذان تک جاری رکھا، اب اس کا علم نہیں تھا. تو فقہا فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ جو عمل سے محروم رہے اس کا گناہ، اور دوسرا مسائل نہ سیکھنے کا گناہ بھی لازم آئے گا. تو لہٰذا اب سابقہ جتنا بھی عرصہ ہمارا بلوغت کے بعد گزرا تو اب اس کا حساب کر کے ان تمام ایام کے روزوں کی قضا کرنا ہم پر ضروری ہے. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افطار کا وقت، اس کے بارے میں بھی جو عوامی کانسیپٹ ہے کہ روزہ کب کھولنا ہے، روزہ کھولنے کا وقت یعنی افطار کا وقت، یہ عوام الناس سمجھتی ہے کہ مغرب کی اذان ہو تو جب ہی یہ افطار کا وقت ہوتا ہے. تو یاد رکھیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح ارشاد فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر روزوں کو پورا کرو رات تک. تو یہ یاد رکھیے شرعن جو ہی سورج ڈوبتا ہے یہ دن ختم ہو گیا، اب جو ہی سورج ڈوبا رات شروع ہو گئی. وہ جو غروب آفتاب کے بعد کا وقت ہے، جو ہی غروب آفتاب کے وقت کا یقین ہو جائے اب اس کے فوراً بعد روزہ افطار کر لیا جائے. اب اس میں اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور اذان کا انتظار کریں گے بلا ضرورت اگر زیادہ تاخیر ہو گئی تو اب سنت کا ترک لازم آئے گا. روزے میں کوئی اس طرح کا مطلب یہ کہ کراہیت وغیرہ تو نہیں کہ اگر اذان کا انتظار کر لیا
تھوڑا بہت انتظار اگر کر لیا تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ سنت کا ترک لازم آئے گا۔ جو ہی سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے فوراً افطار کر لینا چاہیے۔ یہ سحری اور افطاری کے چند مسائل تھے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ اسی طرح بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب چونکہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کی عبادت ہم کامل طور پر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں روزے کے ٹوٹنے والی صورتوں کا پتہ ہو، کن صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا، کن صورتوں میں میرا روزہ ختم ہو جائے گا، یہ صورتیں پتہ ہوں گی تو اسی صورت میں ہم ان قیودات کو فالو کرتے ہوئے اپنا روزہ درست طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں چند مسائل ہیں، یہ سماعت فرما لیجئے کہ کھانے پینے یا زوجہ سے قربت کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو۔ یہ ایک اہم مسئلہ یاد رکھیے کہ جو روزہ ٹوٹنے کی جو صورتیں، کچھ کھا لیا کچھ پی لیا، اب اگر روزہ دار ہونا یاد تھا اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا اس صورت میں کوئی پیٹ بھر کر بھی کھانا کھا لے، پیٹ بھر کر پانی پی لے، اب چونکہ اسے یاد نہیں تھا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا، لہٰذا اس وجہ سے اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ روزے کو پورا کر لے۔ تو جو بھول جائے اور بھول کر کھا پی لے تو اب اس صورت میں اس کا روزہ نہیں جائے گا، البتہ جو جان بوجھ کر یا یاد ہوتے ہوئے کوئی کھا پی لے تو اس صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات ذہن میں آتا ہے کہ کوئی شے کھائی پی نہیں، تو کیا بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جس میں روزہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پر سگریٹ ہے، سگریٹ پی، اب یہ پینا وہ عرفاً پانی کے پینے کی طرح نہیں ہے، اسی طرح یہ کھانے کی شے بھی نہیں، تو کیا اس سے روزہ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ تو اپنے ذوم میں اگرچہ کہ سمجھتا ہو کہ میں دھواں روک کے یہ باہر نکال رہا ہوں، اس صورت میں بھی سگریٹ وغیرہ پینے سے، حقہ پینے سے، سگار پینے سے یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی صورت پان اور تمباکو وغیرہ کی ہے، پان تمباکو نسوار، یہ اگر ڈال لیا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کی جو اثرات ہیں ذرات ہیں وہ باہر پھینک دوں گا، بار بار پھینکوں گا، تو اب اس صورت میں بھی چونکہ اس کے تھوڑے بہت ذرات جب منہ میں جائیں گے تو انڈرسٹوڈ ہے جب ذائقہ منہ میں آئے گا تو وہ حلق سے نیچے بھی اترے گا، تو اب اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بعض اشیاء ایسی ہیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، اب یہ منہ میں رکھیں اور تھوک نکل گئے تو اس صورت میں بھی روزہ جاتا رہا۔ مثال کے طور پر شکر، چینی، اب یہ ایسی ہے کہ یہ منہ میں رکھیں تو گھل جائے، یہ بعینی تو حلق سے نیچے نہ اترے، لیکن اب منہ کے اندر اس کو رکھا اور گھل گئی اور حلق سے نیچے اس کا ذائقہ اتر گیا، اب اس صورت میں روزہ چلا جائے گا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ یعنی روزہ ٹوٹنے کی صورت کہ اگر مثال کے طور پر بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ دانتوں سے خون نکلتا ہے، تو اب اگر وہ خون چاہے تھوک سے زیادہ ہو، تھوک کے برابر ہو، تھوک کے کم ہو، اگر اس کا حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ میں ذائقہ وہ محسوس نہ ہوا حلق کے اندر تو اس صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ روزہ یاد ہونے کے باوجود اگر کوئی دوا وغیرہ لی، یہ ناک کے نتنوں کے ذریعے دوا چڑھائی، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بسا اوقات رمضان میں روزے کے دوران یہ وضو وغیرہ کرتے ہوئے ایک صورت درپیش آتی ہے کہ کلی کر رہے تھے اور پانی حلق سے نیچے چلا گیا، تو اس کی وہی دو صورتیں ہوں گی۔ اگر روزہ دار ہونا یاد تھا اور اس صورت میں حلق سے پانی اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر روزے دار ہونا یاد نہیں تھا اور حلق سے پانی اتر گیا تو چونکہ روزہ دار ہونا یاد نہ ہو تو پیٹ بھر کر کھا لے، پیٹ بھر کر پی لے، اس صورت میں روزہ نہیں جاتا۔ اب اگر تھوڑا بہت چلا گیا، یاد نہیں تھا، تو اس صورت میں روزہ نہیں جائے گا۔ بعض اوقات یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ
روزہ رکھا ہوا ہے تو اب منہ میں جو لعاب دہن ہے، تھوک ہے، اس کو بار بار پھینک دیا جائے. یہ بعض اسلامی بھائی کرتے بھی رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ لعاب اگر اس کو پھینکوں گا نہیں تو روزے پہ کو اثر پڑے گا. تو یاد رکھیے کہ منہ میں جو لعاب بنتا رہتا ہے، تو اب اگر یہ لعاب منہ کے اندر ہے، یہ اندر واپس حلق سے نیچے اتر رہا ہے، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اسی طرح بسا اوقات روزے دار کو قے ہو جاتی ہے، اور قے کی وجہ سے اسلامی بھائی پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کے ذہن میں یہ کانسیپٹ موجود ہے، اس کا پریکٹیکلی ہمارے مبلغین کو تجربہ ہوگا یا جو ائمہ ہیں ان کو تجربہ ہوگا کہ عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ روزے کی حالت میں قے کسی طرح بھی ہو، ہر صورت میں قے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ عوام الناس کا کانسیپٹ ہے. تو یاد رکھیے ہر صورت میں قے کی اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں نہیں ٹوٹتا، کون سی صورتیں ہیں جن میں ٹوٹ جاتا ہے، آئیے اس کے متعلق ضروری مسائل سن لیتے ہیں. تو یاد رکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک حدیث مبارکہ مروی ہے.